ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا دورہ علوم شرعیہ کا حدیث کا درس رہے گا کہ جس میں ہم کتاب بلوغ المرام کے اس کے آخر میں کتاب الجامع اور اس کتاب الجامع میں سے اخلاق و آداب سے متعلقہ احادیث لے رہے ہیں۔ تو آج ہم حدیث نمبر جو کہ آپ کے یہاں دی گئی ہے، حدیث نمبر 31 لیں گے کہ جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی جو ہے سب سے جھوٹی بات ہے۔ ظن کیا ہوتا ہے، گمان کیا ہوتا ہے، تو آج اس حوالے سے ہماری بات چیت ہوگی۔ ظن یا جسے گمان کہا جاتا ہے یہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بچو بہت سے گمانوں سے۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ بہت سے گمانوں سے بچو، یعنی کہ ہر گمان سے بچو، کیونکہ گمان اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اس لحاظ سے بعض علماء نے گمان کی 4 قسمیں کی ہیں۔ 2 قسمیں ہیں جو اچھے گمان کی ہیں، اور 2 قسمیں ہیں جو برے گمان کی ہیں۔ 2 قسمیں ہیں جو حسن ظن کے اچھے گمان کی، اور وہ گمان جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا نیک لوگوں کے بارے میں، تو یہ وہ گمان ہے جو اچھا گمان ہے اور جو فرض ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح دوسرا گمان جو حسن ظن میں سے ہے، جو جائز گمان ہے، اور یہ جائز گمان وہ ہے کہ جس کو ہم غالب ظن کہتے ہیں، کہ کسی چیز کا ویسے تو ظن بعض اوقات شک کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات آدمی کو اس شک میں سے کسی ایک چیز کی ترجیح ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز ایسے ہے۔ تو چنانچہ ہم عام لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، ڈیلنگ کرتے ہوئے اس لیے اسی حسن ظن کے مطابق کرتے ہیں کہ جو جائز حسن ظن ہے، کیونکہ لوگوں میں سے عام الناس میں سے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اچھے ہوں اور جو برے ہوں، لیکن ہر ایک آدمی کے معاملات کو ٹولنا، اس کو جاننا اور ہر طرح کے معاملات کرتے ہوئے ان کے حالات کو جاننا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے عموماً لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات جو ہیں، خرید و فروخت کے ہوں، لین دین کے ہوں، عام طور پر یہ حسن ظن کے بنیاد پر ہوتے ہیں، لیکن ہم اس حسن ظن کو جائز کہیں گے جو واجب نہیں ہے۔ لیکن پہلا حسن ظن جس کا ہم نے ذکر کیا ہے جو اللہ کے حوالے سے ہے یا نیک لوگوں کے حوالے سے ہے، کہ وہ حسن ظن ہے جو واجب ہے، فرض ہے۔ اور اسی طرح حسن ظن کے یا اچھے گمان کے مد مقابل بدگمانی ہے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک بدگمانی ہے جو جائز ہے، ایک بدگمانی ہے جو جائز ہے کہ کسی بھی شر پسند اور خبیث قسم کا جو شخص ہے، منافق قسم کے جو لوگ ہیں کہ جن کا شر اور فساد واضح ہو، تو ایسے لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے
آدمی کا حق ہے کہ اس سے بدگمانی کا خیال رکھے، کیونکہ آدمی برا ہے اور اس کی برائی واضح ہے، اس کا شر واضح ہے، اور اگر اس کے ساتھ وہ بدگمانی نہیں کرے گا تو ممکن ہے اپنا نقصان کر بیٹھے۔ اس لیے برے، دھوکہ باز، شرپسند لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے آدمی کے لیے جائز ہے کہ ان سے بدگمانی کا معاملہ رکھے، لیکن بدگمانی صرف اپنے خیالات کی حد تک، نہ کہ کسی رد عمل کی حد تک۔ ہاں، جب تک ان سے واقعی کوئی شر یا کوئی فساد ظاہر نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا جائے گا، لیکن شرپسند آدمی ہے تو اس سے معاملات کرتے ہوئے بدگمانی کی جا سکتی ہے۔ اور بدگمانی کی دوسری شکل جو ناجائز ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور انہی کے بارے میں اس حدیث میں بھی ہم جو پڑھ رہے ہیں ایاکم والظن، کہ بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی جو ہے وہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ تو یہ بدگمانی جو ناجائز ہے، یہ کون سی بدگمانی ہے؟ کہ جو کسی بھی معتبر شخص کے بارے میں یا نیک مسلمانوں کے بارے میں یا سب سے پہلے بلکہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کی جائے، تو یہ بدگمانی ہے کہ جو نہ کہ صرف ناجائز ہے بلکہ اگر اللہ کے حق میں ہے، اللہ کے بارے میں ہے، تو یہ منافقوں کی، کافروں کی صفت ہے۔ تو یہ بدگمانی جو ہے ناجائز ہے، جو کسی بھی نیک آدمی، معتبر شخص یا بذات خود اللہ کی ذات کے حوالے سے رکھی جائے۔ تو یہ 4 علماء نے قسمیں بیان کی ہیں گمان کی۔ 2 گمان جو اچھے گمان ہیں، حسن ظن ہیں، اللہ کے حوالے سے، نیک بندوں کے حوالے سے جو اچھا گمان رکھنا واجب ہے، فرض ہے، اور دوسرا جو عوام الناس کے حوالے سے ہے، ان سے معاملات کرتے ہوئے کہ جو ہم حسن ظن کے بنیاد پر معاملات کرتے ہیں، لیکن یہ حسن ظن جائز ہے۔ اور 2 گمان ہیں جو بدگمانی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو شر پسند لوگوں کے حوالے سے ہے کہ جو بدگمانی جائز ہے، اور دوسری بدگمانی کہ جو اللہ کے بارے میں یا نیک لوگوں کے بارے میں یا ایسے لوگوں کے بارے میں جن سے کوئی شر یا کوئی ایسی چیز واضح نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے بارے بدگمانی کا شکار ہونا، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ اور جھوٹی بات اسے کیوں کہا؟ کیونکہ گمان جو ہے عام طور پر شک کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو آدمی شک کو جو ہے بنیاد بنا کر کسی کے بارے میں غلط خیال پیدا کر لے، حقیقت میں یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ کی شکل ہے۔ تو یہ ہے بدگمانی کا آج کا ہمارا موضوع۔ تو بدگمانی کی تعریف کیا ہے؟ بدگمانی کے بارے میں علماء نے اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس چیز میں خیر و شر کا احتمال ہو اور اس میں شر کا پہلو خیر کے پہلو سے غالب ہو، شر کا پہلو خیر کے پہلو پر غالب ہو، تو یہ ہے بدگمانی۔ یعنی کسی چیز کے اندر خیر اور شر دونوں ہونے کے امکان ہوتے ہیں، لیکن شر کے پہلو کو غالب کر لینا خیر کے پہلو پر، یہ بدگمانی ہے۔ اسی لیے علامہ ماوردی کہتے ہیں کہ کسی معتبر شخص پر اعتماد نہ کرنا۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ بدگمانی یہ ہے کہ دل میں لوگوں کے متعلق برے خیالات چھا جانا، یعنی صرف خیال کا آ جانا، برے خیال کا آ جانا، یہ بدگمانی نہیں ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعریف ہم کو واضح کرتی ہے کہ بدگمانی کب ہوگی؟ کہ جب برے خیالات چھا جائیں، یہاں تک کہ یہ خیالات زبان اور اعضاء پر بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ زبان پر ظاہر ہونے کا معنی کہ آدمی جس کے بارے بدگمانی ہوتی ہے اس کے اوپر بہتان لگاتا پھرے، اس کی غیبتیں کرتا پھرے، اور اعضاء پر بھی آدمی اس کے مقابلے میں یا اس کے متعلق کوئی ری ایکشن کرے، کوئی رد عمل کرے بدگمانی کی بنیاد پر، تو یہ ہے وہ بدگمانی جو حرام ہے اور ناجائز ہے، کہ جس کے بارے میں اس حدیث میں آیا کہ یہ سب سے جھوٹی بات ہے، اور
اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا کہ ظن جو ہے، گمان جو ہے، اس میں حق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور دوسری آیت میں فرمایا ہے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ کہ یہ جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں یہ صرف اپنے گمانوں کا پیچھا کیے ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس سے منع کیا گیا، اس گمان سے یا بدگمانی سے۔ اور منع کس حد تک کیا گیا؟ ابن عباس کی حدیث ہے کہ جو علامہ بہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تو کس قدر عظیم ہے اور کیا ہی تیری شان و منزلت ہے، لیکن اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کہ اگرچہ تیری شان و منزلت بہت بڑی ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تجھ سے بڑھ کر ہے۔ اگر تیری اللہ کے ہاں ایک حرمت ہے تو مومن کی 3 حرمتیں ہیں، اس کے خون کی، اس کے مال کی، اور یہ کہ اس سے بدگمانی کی جائے، یعنی دوسرے الفاظ میں اب یہ کہیے کہ اس کی عزت کی، کیونکہ بدگمانی کا تعلق کس سے ہے؟ کسی کی عزت سے ہے، کہ جب آدمی کسی سے بدگمانی کرتا ہے اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے، اور دوسرے معنی میں کہ اس کی عزت پر حرف آتا ہے، اس کی عزت کو خراب کرتا ہے، اپنے دل میں بھی اپنے آپ میں بھی اس کے متعلق برے خیالات لا کر، اور جب زبان سے دوسروں کو بتاتا ہے اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں کہ اس کی عزت کو خراب کرتا ہے۔ تو یہ ہے بدگمانی۔ تو چنانچہ بدگمانی سے مراد کیا ہوئی کہ برے گمانوں کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں دل میں بٹھا لینا، نہ کہ صرف عارضی طور پر بلکہ یہ برے خیالات اس کے دل پر چھا جانا۔ تو اسی مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے۔ اور اللہ کے بارے میں حسن ظن کا معنی کیا ہے؟ کہ ہمیشہ اللہ سے خیر کی امید رکھے، یعنی مومن کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر رحیم و کریم ہے اور حکیم ہے، جس طرح کہ اللہ کا فرمان ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا کہ اللہ مومنوں کے ساتھ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں ہر ایک سے بڑھ کر مومنوں سے رحم کرنے والا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مومن کے لیے جو بھی کچھ مقدر کرے گا اس میں اس کی خیر ہی ہوگی۔ اس لیے بعض سلف صالحین کا کہنا ہے کہ اگر مجھے قیامت کے دن اس بات کا اختیار دیا جائے کہ میرا حساب اللہ تعالیٰ یہ لے یا میرا حساب جو ہے میرے والدین میں سے، ماں باپ میں سے کوئی لے لے، تو میں اپنا حساب اللہ کے حوالے کروں گا، یہ اختیار کروں گا کہ میرا حساب اللہ لے۔ کس لیے؟ کہ اللہ کی رحمت و شفقت جو ہے وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو اگر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ بڑا ہی رحیم ہے اور حکیم ہے، تو اس کا معنی کہ اللہ مومن کے لیے جو مقدر کرتا ہے اس میں اس کے لیے خیر و بھلائی ہے، تاکہ اس میں بندے کی آزمائش ہو، بندے کو امتحان دینے کا موقع ملے، اور جس امتحان میں کامیابی پانے پر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے، اس کے گناہوں کو معاف کرے، اور ان آزمائشوں مشکل و مصیبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو لوٹنے رجوع کرنے کا موقع ملے، تاکہ اللہ کے سامنے عاجزی کرے، انکساری کرے۔ تو یہ ہے اللہ کے بارے میں حسن ظن، کہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے جو کچھ مقدر ہوتا ہے اس کے متعلق مومن کا یہی تصور ہو، اس کا یہی خیال ہو کہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہے، اگرچہ دیکھنے میں ظاہراً اس میں کوئی نقصان ہے، کوئی تکلیف ہے، لیکن جو بھی کچھ ہوگا مومن مسلمان کے لیے اس میں خیر ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عجبا لامر المؤمن کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے،
کہ ان اصابت ہو سراء فشکر کان خیر اللہ، اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، اس پر شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے تو تب بھی اس کے لیے خیر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، لیکن یہ انعام سوائے مومن کے اور کسی کو نہیں ملتا، کسی منافق بے دین کافر کو نہیں، بلکہ کافر و منافقوں پر جو بھی آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، بیماریاں، تکلیفیں ہیں، وہ ان کے لیے دنیا کے عذاب ہیں آخرت سے پہلے، لیکن مومن کے لیے اللہ کی طرف سے ہر چیز اس کے لیے خیر و بھلائی کی ہے۔ اور مزید اللہ کے بارے میں حسن ظن کا معنی یہ ہے کہ یہ حسن ظن انسان کو نیکی پر ابھارے اور اس کو برائی سے دور رکھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھنے کا معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی اطاعت میں مزید آگے بڑھے اور برائی سے دور رہے، اور کو اگر اللہ کی رحمت پر جھوٹی امیدیں رکھے اور بدعملی اور نافرمانی کرے تو حقیقت میں یہ حسن ظن نہیں، بدگمانی ہے۔ بدگمانی کس لحاظ سے ہے کہ برائیاں کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک لوگوں کے برابر ہی کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ظالم قرار دے دیا، اللہ کے بارے میں اتنی بڑی بدگمانی کا شکار ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ کے بارے میں حسن ظن جو ہے انسان کو اللہ کی اطاعت پر، اس کی فرمانبرداری پر ابھارتا ہے۔ اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن ظن اچھی امید کا نام ہے، چنانچہ جس کی امید اسے اطاعت و فرمانبرداری پر آمادہ اور گناہ و نافرمانی سے روک دے تو یہ حسن ظن ہے۔ یعنی جس کی امید اسے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر ابھارے، اس کو آمادہ کرے اور اللہ کی نافرمانی گناہ سے روک دے تو یہ اس کا حسن ظن ہے، اور جس کی امید اسے بدعملی اور بے راہ روی پر چلا دے تو حقیقت میں یہ شیطانی دھوکہ ہے اس کے لیے۔ اور اسی لیے صحابہ اکرام جن کو اللہ پر حسن ظن تھا، اور ان سے پہلے بلکہ اللہ کے نبی اور رسول، ان کی ہم سیرت دیکھتے ہیں کہ ان کو کس قدر اللہ کا ڈر خوف تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح کہ صحیح بخاری میں ہے کہ المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، کہ مومن جو اللہ پر حسن ظن رکھنے والا ہے اس کو اپنے گناہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے اس کے سر پر پہاڑ کھڑا ہو، یخاف ان یقع علیہ، اس کو ڈر ہو کہ اس کے اوپر یہ پہاڑ ابھی گر پڑے گا۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، اور جو فاجر و فاسق ہے اس کو اپنے گناہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے مکھی ناک پر بیٹھی ہو، اس کو اڑا دی ہو، تو اس کو اپنے گناہوں کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور احساس کیوں نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے، سمجھتا ہے کہ جو بے ایمانی کرتا جاؤں، جو اللہ کی نافرمانی کرتا جاؤں، اللہ پوچھنے والا نہیں، اللہ نے میری کوئی پکڑ نہیں کرنی، کوئی حساب نہیں کرنا، اور یہی اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان المؤمن احسن الظن بربہ فاحسن العمل، کہ مومن نے اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان کیا اور اس اچھے گمان کی بنیاد پر اس نے اچھا عمل کیا۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ أَسَاءَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ فَأَسَاءَ الْعَمَلِ، اور فاجر جو ہے اس نے اپنے رب کے ساتھ برا گمان کیا اور اس برے گمان کی بنیاد پر اس نے برے اعمال کیے۔ تو یہ تو ہے اللہ کے بارے میں گمان کے حوالے سے، اگرچہ اس کی تفصیلات اور بھی کافی ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق خصوصاً اس کا حسن ظن ہو اور ہر بات کو بہتر سے بہتر انداز پر محمول کیا جائے۔ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تابعین میں سے ہیں، کہ اپنے بھائی کی بات کے لیے ہر طرح کے عذر تلاش کرو، اور اگر بھرپور کوشش کے بعد بھی کوئی اس کی بات کا عذر نہ ملے تو کہو کہ شاید کہ اس کا کوئی عذر ہوگا جس کا مجھے علم نہیں ہو سکا۔ اور یہ چیزیں صرف ان کی باتوں کی کہنے کی حد تک نہ تھیں، بلکہ
ان لوگوں کے سیرت اور کردار بھی ہم کو اسی بات کا سبق دیتے ہیں۔ چنانچہ طلحہ بن عبد الرحمن بن عوف معروف صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کے بیٹے طلحہ بن عبد الرحمن قریش کے بڑے سخاوت کرنے والے لوگوں میں سے تھے کہ لوگوں پر بہت خرچ کرتے۔ تو ایک دن ان کی بیوی ان کو کہتی ہے کہ میں نے تمہارے دوستوں سے بڑھ کر کسی کو کم ظرف یعنی کمینہ نہیں دیکھا۔ تو طلحہ فرماتے ہیں کہ کیوں؟ بیوی نے کہا کہ جب آپ کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے تو چلے آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور جب تم خالی ہاتھ ہوتے ہو تو تمہارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ کیفیت ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی کہ ان کی دوستیاں مفادات کی حد تک ہوتی ہیں کہ جب دوست سے مفاد ملتا ہو اس وقت تک ساتھ چلتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ مفاد ملنا بند ہو گیا ہے تو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو بیوی نے بھی اس طرح سے کہا کہ مجھے بھی تمہارے ساتھی ایسے ہی نظر آتے ہیں۔ تو طلحہ فرماتے ہیں دیکھیے، جب دل صاف ہو، دل ٹیڑھا نہ ہو، تو طلحہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہی تو ان کے اچھے اخلاق کی دلیل ہے کہ جب وہ مجھ میں ضیافت و تکریم کی صلاحیت دیکھتے ہیں کہ میں واقعی ہی ان کی کوئی مہمان نوازی کر سکتا ہوں، میرے پاس وسائل ہیں، تو میرے پاس چلے آتے ہیں، اور جب مجھے دیکھتے ہیں کہ میں ان کی کوئی خاتم مدارت نہیں کر سکوں گا، ان کے مہمان نوازی نہیں کر سکوں گا، تو مجھے آ کر پریشان نہیں کرتے۔ دیکھیے، بات ایک ہی ہے، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو بیوی کمینے کے نام سے کہہ رہی ہے کہ بڑے کم ظرف کمینے لوگ ہیں کہ جو مفاد پرست ہیں، اور خاوند طلحہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو کس طرح کہتے ہیں کہ یہی تو ان کے اچھے اخلاق کی دلیل ہے کہ جب میرے پاس ان کی کوئی ضیافت کا، مہمان نوازی کا وسائل ہوتے ہیں تو آ جاتے ہیں، اور جب مجھے دیکھتے ہیں کہ میں ان کے کوئی مہمان نوازی کرنے پر قادر نہیں ہوں تو مجھے آ کر پریشان نہیں کرتے۔ تو یہ صرف دل کی بات ہے کہ آپ کا دل کس طرح کا ہے، دل کا زاویہ کیسا ہے، سوچ و فکر کیا ہے۔ تو چنانچہ اسی پر علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ تعلیق لگاتے ہیں کہ دیکھیے طلحہ نے کیسے ان لوگوں کے گھنونے فعل کو بہتر سے بہتر تعبیر کیا، یہاں تک کہ ان کی غداری کو وفاداری کا نام دیا۔ اور اسی طرح یعنی سلف صالحین کی سیرتوں میں سے ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں اگرچہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم صرف چند مثالیں پیش کرنا چاہیں گے کہ واقعی ہی جب دل صاف ہوتا ہے تو آدمی کس طرح دوسروں کے بارے میں اچھے گمان، اچھے خیالات رکھتا ہے، اور دلوں کا صاف ہونا ہی کتنی بڑی ایک نیکی اور کتنا بڑا انسان کے لیے مقام ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، تو ان کی بیمار پرسی کرنے والوں نے دیکھا کہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، تو پوچھا ان سے کہ آپ اتنے خوش نظر آتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی کے 2 ایسے عمل ہیں کہ جن پر مجھے بڑی امید ہے۔ امید ہونے کا معنی کہ میری بخشش، میری مغفرت کے لیے مجھے ان سے بڑی امید ہے کہ پہلا عمل تو یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی سے لا یعنی چیز پر بات نہیں کی، یعنی جس بات کا مجھ سے تعلق نہیں ہے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی آدمی کے اچھا اسلام ہونے کی دلیل کیا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کے تعلق نہیں ہے۔ تو ابو دجانہ بھی اسی سیرت کے حامل تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی ایسی باتوں میں دخل نہیں دیا جس کا مجھ سے تعلق نہ ہو، اور دوسری بات کیا ہے کہ میرا دل ہمیشہ مسلمانوں کے لیے صاف رہا ہے، تو مجھے اس اپنے صاف دل کو جو اللہ کے پاس لے کر جا رہا ہوں، اس کے ساتھ مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے میری بخشش ہو جائے گی۔ اسی طرح معروف القرخی اللہ کے نیک بندوں میں سے گزرے ہیں، تو بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھے تھے، کنارے پر بیٹھے ہیں کہ کچھ نوجوان کشتی پر سوار ہیں، اور ان کو ان کے پاس سے گزر ہوا، تو
جو گانے بجانے میں اور شراب پینے میں مصروف تھے، تو معروف کرخی کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ دریا میں اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان کے لیے بد دعا کیجیے، یعنی دریا میں ہیں، ڈوب سکتے ہیں، کشتی ڈوب سکتی ہے، ان کو یہاں بھی اللہ کا ڈر خوف نہیں آتا۔ تو معروف کرخی سے کہتے ہیں کہ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ تو معروف کرخی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا میں کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ، جیسے تو نے ان کو دنیا میں خوش کیا ہے، ان کو آخرت میں بھی اس طرح خوش کر دے۔ دیکھیے مطالبہ کیا ہے اور دعا کیا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں بڑے خوش ہیں، اللہ ان کو آخرت میں بھی خوش کر دے۔ تو ان کے ساتھیوں نے ناراض ہو کے کہا کہ ہم تو تم سے چاہتے تھے کہ تم ان پر بد دعا کرو اور تم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہو۔ تو معروف فرماتے ہیں کہ ان کو آخرت کی خوشی تبھی نصیب ہوگی کہ جب ان نافرمانیوں سے توبہ طائب ہو جائیں گے۔ بات کر رہے تھے کہ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو آدمی کی باتیں بھی کیسی ہوتی ہیں، اس کے اعمال بھی کس طرح کے ہوتے ہیں۔ بکر المزنی بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ فرمایا انہوں نے کہ ایسی بات سے بچو کہ اگر وہ صحیح ہو تو تمہیں اس کا کوئی اجر نہ ملے، اور اگر غلط ہو تو گناہ گار ہو جاؤ، اور وہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے، یعنی کسی کے بارے میں گمان کرنا۔ اگر وہ گمان تمہارا صحیح بھی ہو تو تب بھی تمہیں کو اس پر اجر نہیں ملے گا۔ صحیح ہونے کا معنی کہ جو تم نے اس کے بارے میں گمان کیا تھا وہ شخص ویسا ہی ہو تو اس پر کوئی اجر نہیں ہے، اور اگر وہ ویسا نہیں بلکہ تمہارا گمان غلط تھا اور شخص صحیح تھا تو یہ ظاہری بات گناہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس چیز سے بچو۔ اور اصل میں یہ ساری تربیت صحابہ اکرام کی، تابعین کی ہم کو کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن و سنت تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی اسی پر تربیت کیا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید کا واقعہ ہم نے ذکر کیا تھا چند روز پہلے کہ جب انہوں نے جنگ میں ایک آدمی کو قتل کرنے لگے جو کافر تھا، دشمن تھا، اور مسلمانوں کا بڑا نقصان کر چکا تھا، تو جب اس کے سر پر تلوار اٹھائی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اسامہ نے کیا کہا کہ یہ تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کا سر اڑا دیا، قتل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، اگر وہ قیامت کے دن یہ کلمہ لے کر آ گیا تو تیرا کیا حال ہوگا؟ تو یہ تھی وہ تربیت جو آپ نے صحابہ اکرام کی تھی کہ حتیٰ کہ بدترین دشمن کافر بھی میدان جنگ میں بھی اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تب بھی ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی تلواروں کو ان سے پیچھے کر لیں، ان کی جان کو بخش دیں، ان کو قتل نہ کریں، کہ شاید کہ اس کا کلمہ پڑھنا جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر ہو۔ تو یہ بدگمانی جس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے، اس بدگمانی کے نتائج کیا ہیں؟ جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کے حوالے سے بدگمانی کہ آدمی شرک کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ آدمی شرک کرتا ہی اس وقت ہے کہ جب اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوتا ہے کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تو مجھے دیتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو میں بڑی دعائیں کر کے دیکھ لی، بڑا کچھ کر کے دیکھا، کچھ ملا ہی نہیں اس سے۔ تو جب اللہ سے مایوس ہوتا ہے، بدگمان ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے پاس جاتا ہے۔ تو شرک کی ساری بنیاد ہی اسی بدگمانی پر ہے، اور یہ وہ بدگمانی ہے جو شرک ہے، کفر ہے، جو اسلام سے خارج کر دینے والا اور ہمیشہ سے انسان کو جہنم کو لے جانے والا ہے۔ تو اس لیے بدگمانی کا سب سے بڑا جو نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بدگمانی جو ہوتی ہے کہ آدمی مشرک ہو جاتا ہے، اس کے دل میں شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بدعات بھی انہی بدگمانیوں ہی کا ان کی پیداوار ہے، کیونکہ بدعات بھی کب ہوتی ہیں کہ جب بدعت کرنے والا سمجھتا ہے کہ اللہ کا دین پورا نہیں، مکمل نہیں بلکہ ادھورا ہے، کہ وہ حکم جو دین کے نام سے اللہ نے دینا تھا نہیں دیا، میں کر رہا ہوں، اس کا معنی کہ اللہ کا دین ادھورا تھا، پورا نہیں تھا، میں اس کو مکمل کر رہا ہوں۔ اور نہ کہ وہ صرف اللہ کے حوالے سے بلکہ اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ کے نبی نے بھی دین پورا کا پورا نہیں بلکہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، کچھ چیزیں بتا دیں، کچھ چیزیں چھپا لی، نعوذ باللہ۔ تو یہ بدگمانی جب اللہ کے حوالے سے، اللہ کے نبی کے حوالے سے، جس کے نتیجے میں بدعات پیدا ہوتی ہیں۔
تو اس لیے بدعتی بھی سب سے بڑا وہ بدبخت ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہے، اور بلکہ یہ بدگمانی اصل منافقوں کی صفت ہے، مشرکوں کی صفت ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ کا فرمان وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں، منافق عورتوں اور مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو عذاب دے کہ جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں۔ تو اس کے معلوم ہوا کہ بدگمانی یہ منافقوں کی، مشرکوں کی صفت ہے، ان کا کام ہے، کسی مومن کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور انہی منافقوں کے بارے میں اللہ مزید فرماتا ہے یظنون باللہ غیر ظن الجاہلیہ، کہ یہ منافق اللہ کے بارے میں ناحق گمان کیے ہوئے تھے جو جاہلیت کے گمان تھے۔ اور سورۃ احزاب میں اللہ کا فرمان وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ جب منافقوں نے اور جن کے دل میں ٹیڑھا پن بیماریاں تھیں، انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے تھے سارے دھوکہ بازی تھے۔ تو یہ ہے کہ منافق جو ہے اس کے دل میں بدگمانی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا اللہ پر یقین و ایمان نہیں ہوتا، نہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے، اور ہر بات میں وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ کے احکام کو ایسے لیتا ہے جیسے یہ جھوٹ ہو، جیسے یہ دھوکہ ہو، نعوذ باللہ۔ اور اسی لیے ایسے بدبختوں پر اللہ کی لعنتیں، غضب اور اس کے عذاب پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لهم جہنم وساءت مصیرا، کہ ان منافقوں پر کہ جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے بری گردش ہے اور برا وقت آنے والا ہے۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ کا ان کے اوپر غضب ہے، ولعنہم، اور ان کے اوپر اللہ کی لعنتیں ہیں، وأعد لهم جہنم وساءت مصیرا، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم اور بہت برا ٹھکانہ تیار کیا ہے۔ اور ایسے ہی بدگمانی جو ہے کسی کے خبث باطن کی دلیل ہے، یعنی یہ بدگمانی کی بیماری جو ہے کسی کے باطن کے خبیث ہونے کی دلیل ہے، اس کے دل کے خبیث ہونے کی دلیل ہے۔ علامہ غزالی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو دیکھو کہ لوگوں کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہے اور ان کے عیب تلاش کرتا پھرتا ہے، تو جان لو کہ یہ خبیث النفس آدمی ہے، کیونکہ مومن جو ہے وہ سلیم الصدر ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے کہ جو اپنے بھائیوں کے عذر تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ بدگمانی جو ہے جھوٹ، بہتان، افترا بازیوں اور اس طرح کی گناہوں کا رستہ ہے، کہ جب آدمی بدگمانی کا شکار ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بہتان لگاتا ہے، افترا بازی کرتا ہے کسی کے بارے میں، تو بدگمانی جو ہے وہ صرف کوئی ایک نہیں بلکہ کئی طرح کے گناہوں کے اور دروازے کھولتا ہے، اور بلکہ شیطان کا ایک بہت بڑا جال ہے بدگمانی، کہ جس میں ڈال کر انسان کو اس کے عملوں کو، اس کی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات کی اس آیت میں جہاں بدگمانی سے منع کیا، تو بدگمانی کے بعد کیا فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور یہ تینوں گناہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں، کہ آدمی جب بدگمانی کا شکار ہوتا ہے تو پھر جو ہے لوگوں کی ٹو لگانا شروع کرتا ہے، ان کی خفیہ رازوں کو تلاش کرنا شروع کرتا ہے، اور جب کو اس کو بات مل جاتی ہے خفیہ چیز ان کی، اور ممکن ہے بات حقیقت نہ بھی ہو، پھر وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، اگر حقیقت نہیں تو بہتان ہے، اگر حقیقت بھی ہے تب بھی وہ غیبت کر کے اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے۔ اور پھر اس بدگمانی سے حسد اور بغض جو دل میں پیدا ہوتے ہیں، کہ جب آدمی کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوتا ہے تو طبی طور پر بغض پیدا ہوتا ہے دل کے اندر، تعلقات جو قائم تھے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، قطع تعلقی پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح کے طرح کے جرائم کہ جو اس بدگمانی کے سارے اس کے نتیجے ہیں۔ اسی طرح بدگمانی جو ہے انسان کو دنیا آخرت کی خیر و برکات سے محروم کر دیتی ہے، چنانچہ جس سے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی اس شخص سے کسی طرح کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، نہ دنیا کا نہ دین کا، کیونکہ پتہ ہے کہ آدمی اچھا نہیں ہے، دل میں آ گیا، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ آدمی غلط ہے، برا ہے، تو اس کا معنی کہ اس سے پھر آدمی دور ہو جاتا ہے، اس کی بات سننا گوارا نہیں ہوتی، اس کی ہر بات اس کو غلط لگتی ہے،
اور اس کے ساتھ کسی طرح کا معاملہ کرنا بھی اس کو جو ہے اس میں کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ اور پھر مزید یہ بدگمانی اوروں کے ساتھ جو ہے وہ تو ہے، بذات خود بدگمانی کرنے والا کس جہنم میں پلتا ہے، کس جہنم میں رہتا ہے، کہ کس طرح اس کا دل بے قراری میں ہوتا ہے، اور ہر وقت طرح طرح کے نقصانات، دوسروں کے کسی نقصان ہونے کا خطرہ اس کی توقعات ہوتی ہیں، اور اس کا دل جو ہے کہ حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بدگمانی حقیقت میں سب سے پہلے کسی اور کا نقصان کرے نہ کرے، سب سے پہلے بدگمانی کرنے والے ہی کے ستیہ ناش کرتی ہے۔ اور پھر اسی بدگمانی کی بنیاد پر معاشروں کے اندر جو بربادیاں پیدا ہوتی ہیں، تفرقہ بازیاں آتی ہیں، خاندان تباہ ہوتے ہیں، سجے بجے گھر جو ہیں وہ ویران ہو جاتے ہیں، اور بھائیوں کا لوگوں کا ایک دوسرے سے اعتماد اڑ جاتا ہے، اور نفرتیں اور جو ہے بغض اور کینے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری اسی بدگمانیوں ہی کے نتائج ہیں۔ اب اگر بدگمانی اس قدر گھنونی چیز ہے کہ جس کو قرآن نے بھی اس قدر غلط قرار دیا، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ ماتے کہ سب سے جھوٹی بات ہے، اس سے بچو، اور اس کے اتنے بڑے بڑے نقصانات جو ہم نے اس میں سے کچھ کا ذکر کیا ہے، تو اس سے کیسے بچا جائے؟ کیونکہ اس کا علاج بھی جاننا ضروری ہے کہ بدگمانی کا علاج کیا ہے۔ ہاں، بدگمانی کا علاج سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات پر سچا ایمان ہو۔ کس لیے کہ جب اللہ پر سچا ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی پھر اللہ کے بارے میں کسی بدگمانی کا شکار نہیں ہوتا۔ جب اللہ پر سچا ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر خوف آ جاتا ہے، پھر اس کو پتہ ہے کہ بدگمانی کتنا بڑا جرم ہے، اور یہ جرم کر کے مجھے دنیا آخرت میں کیا سزا ملے گی۔ تو چنانچہ اللہ پر جب سچا ایمان آتا ہے، اللہ کی ذات پر، اس کے اسماء و صفات پر، اس کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے۔ یعنی فرض کریں کہ جب ہم اللہ کے اسم الرزاق کو مان لیتے ہیں کہ اللہ ہی رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، تو پھر ہمیں روزی پانے کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے کسی مردہ زندہ کے پاس، کسی باب پیر ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہمیں پتہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑھ کر روزی دیتا ہے، اور روزیاں دیتا آیا ہے، اور وہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو جو القدیر مان لیا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت کاملہ صرف اسی کی ہے، جب اس پر ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو ممکن نہیں کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے عاجز سمجھے کہ وہ چیز نہیں کر سکے گا، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جائیں۔ اسی طرح بدگمانی سے بچنے کے لیے اور حسن ظن پیدا کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ تقدیر پر ایمان کامل ہونا، کہ اللہ نے جو مقدر کیا ہے اسی کے مطابق ہوگا، اس کے بغیر کائنات کی کوئی چیز، کوئی بڑا چھوٹا، کوئی زندہ مردہ، کوئی جن انسان میرا کچھ فائدہ نہیں کر سکتا، کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اگر ساری امت کے لوگ مل کر بھی تمہارا کوئی فائدہ کرنا چاہیں تو تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے لکھا ہے۔ اور اگر وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر سبھی جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان دینے کے لیے، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، تو تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تم پر لکھا ہے۔ تو یہ ہے تقدیر پر ایمان، جب انسان کا مکمل ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو لوگوں سے کہ کون میرا نقصان کر دے گا، کون میرا کیا بگاڑ دے گا، یہ ساری بدگمانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ آدمی دوسروں کے ساتھ ہمیشہ خیر و بھلائی سے پیش آئے۔ ہاں، یہ انسان کا عمل کردار کہ جس کا اس کے دل پر اس کا اثر ہوگا، اور جب آدمی اپنی عادت بنا لیتا ہے دوسروں کے ساتھ خیر و بھلائی سے پیش آنے کی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بدگمانیوں سے دور کر دیتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا ان کو بتانے کے لیے کہ تمہارا فلاں فلاں بڑا بدترین دشمن جو ہے مر گیا ہے، اور بتانے کا ان کا انداز ایسے تھا جیسے ان کو خوشخبری دے رہے ہوں کہ بڑا بدترین دشمن تھا، مر گیا ہے تو ان کو خوشی ہوگی۔ تو فرماتے ابن قیم
کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب میں نے ان کو خبر دی کہ فلاں آپ کا دشمن مر گیا ہے اور خبر دینے کا انداز ایسے تھا جیسے میں بڑا خوش ہوں، تو کہتے کہ مجھے انہوں نے ڈانٹا اور پھر جو ہے اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور مرنے والے کے جو ان کا بدترین دشمن تھا ان کے گھر میں جاتے ہیں، ان کے گھر والوں سے اس کی تعزیت کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میرا بھائی اگرچہ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن اس کے بعد میں اس کی جگہ پر ہوں، تمہاری کسی طرح کی ضرورت ہو، کوئی خدمت ہو تو مجھے بتاؤ۔ ہاں، یہ وہ عظیم اخلاق ہے کہ اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو دل کے اندر سے بدگمانیاں، کدورتیں، کینے، بغض، یہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ اسی طرح بدگمانی کا علاج یہ بھی ہے کہ آدمی ہر وقت اپنی عادت بنا لے کہ ہر چیز کو بہتر سے بہتر انداز سے لینا ہے، کوئی بات ہو اس کو اچھے انداز سے لینا ہے۔ جس طرح کہ عمر فاروق فرماتے تھے لا تظنن بکلمۃ اخرجت من صدیقک شرا، کہ اپنے بھائی کے اگر زبان سے کوئی بات نکلی ہے تو کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی غلط خیال نہ کرو، وانت تجد لها فی الخیر محملا، جب تک تمہیں اس میں کوئی خیر کی کوئی پہلو نظر آتا ہو، یعنی اگر خیر اس میں نظر آ سکتی ہو، خیر کا پہلو ہو سکتا ہو تو کوشش کرو کہ اس کو ہمیشہ جو ہے خیر کے پہلو میں نہ لو، اس کو برے پہلو میں نہ لو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے گالی بھی دے دے تو میں اس کے بارے میں یہی گمان کروں گا کہ شاید اس نے گالی ایسے ہی اس کے زبان سے نکل گئی ہے اور اس کے دل میں کوئی خیر کا ارادہ ہے۔ اور اسی طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے ابو قلابہ کے فرمان میں کہ انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے عذر تلاش کرے، اور ابو قلابہ کی طرح ہی ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی ہے کہ اگر اپنے بھائی سے کوئی غلط بات سنتے ہو تو اس کی اس غلط بات کا کوئی عذر تلاش کرو کہ شاید اچھی بات کہنا چاہتا تھا لیکن لفظ غلط نکل گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی، اس کا کوئی عذر تلاش کرو۔ اگر نہ بھی کوئی عذر ملے تب بھی آخر میں کیا کہو کہ اس کا کوئی عذر ہوگا جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم نے چند دن پہلے درس دیا تھا جس میں اس بات کا بیان تھا کہ اوروں کی نیتوں پر حملے نہ کریں۔ تو نیتوں پر حملے، ہاں، یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو بدگمانیاں پیدا کرتی ہے۔ تو اسی میں اسامہ بن زید کا واقعہ بھی ہم نے بلکہ اس حدیث میں ذکر کیا تھا کہ لوگوں کی، دوسروں کی نیتوں پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دلوں کے معاملہ اللہ جانتا ہے، اور اصل یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں اور اچھائی کے ساتھ ان کے معاملات کو سمجھیں۔ اسی طرح بدگمانی کے انجام سے انسان کو جب دیکھتا ہے کہ بدگمانی کا انجام کیا ہے تو تب بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ سفیان ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایاس ابن معاویہ کے پاس ان کے پاس ایک شخص آیا، اس شخص نے یعنی کسی کا برے الفاظ سے ذکر کیا، یعنی ایاس ابن معاویہ کے پاس اس شخص نے ایک شخص سے برے الفاظ سے ذکر کیا، تو ایاس ابن معاویہ اس کو کہتے ہیں کیا تم نے رومیوں کے خلاف جہاد کیا؟ اس نے کہا نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا کیا تم نے سندھ و ہند اور ترکستان میں جہاد کیا؟ کہتا نہیں کیا۔ تو ایاس ابن معاویہ کہتے ہیں کہ تعجب ہے تم پر کہ روم، سندھ، ہند کے سارے کافر تیرے شر سے بچ گئے لیکن تیرا مسلمان بھائی تیرے شر سے محفوظ نہ رہا۔ یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر تو نے واقعی ہی کسی کے خلاف کچھ کرنا تھا تو کافروں کے خلاف کر، جو دین کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، لیکن طرح طرح کے دشمن تو تیرے شر سے بچے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان مومن جو ہے وہ تیرے شر سے نہیں بچا ہوا۔ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ خبث سے باطن کی دلیل ہے، جس طرح کہ علامہ غزالی نے فرمایا ہے۔ اسی طرح اس کا علاج اس میں بھی ہے کہ آدمی صبر و تحمل سے کام لے۔ ہاں، باتیں بعض اوقات سننے میں بڑی بری لگتی ہیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو برداشت سے باہر ہوتی ہیں، لیکن جب آدمی باتوں کو سنتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، اپنے ضبط نفس سے کام لیتا ہے، تو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے، اور شیطان جو کہ اس کو غلط باتیں، غلط گمان پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے دل کے اندر ایسی چیزوں سے آدمی دور ہو جاتا ہے، ان سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جب گمان پیدا ہو تو اس کے بارے میں تاکید کر لیں، یعنی کسی بھی سنی سنائی بات کو ایسے ہی نہ لے لیں جب تک اس کی حقیقت معلوم نہ کرنے
جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کیا وہ لوگوں جو جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی بات کی چھان بین کر لو، اس کی تحقیق کر لو۔ اور پھر یہ تو انسان کا اپنے لحاظ سے ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو، اس سے کیسے بچا جائے، اور پھر دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کی جائے کہ دوسروں کو بھی بدگمانی کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اگر کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے تو اس شبہ کا ازالہ کیا جائے، اور یہی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس رات کے وقت ملنے آئیں، آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، تو جب جانے لگی تو آپ بھی اس کے ساتھ مسجد سے باہر آ گئے، تو مسجد کے باہر کھڑے اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، تو دو مدینہ کے انصاری صحابی آپ کے پاس سے گزرے، تو جب رات کے وقت آپ کو دیکھا کہ آپ کسی عورت کے پاس کھڑے ہیں تو وہ تیز ہو کر چلنا شروع ہو گئے، نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنیں یا آپ کو ان کو دیکھ کر کوئی آپ کو حرج پیدا ہو۔ تو آپ نے میں علی رسلکما، کہ اپنی عام رفتار پہ چلو بھائی، انہا صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کوئی شک کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ شیطان ہے کہ جو انسانوں کے دل میں شبہات پیدا کرتا ہے، تو مجھے بھی خطرہ تھا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی شبہ پیدا نہ کر دے کہ رات کے وقت عورت کون کھڑی ہے۔ اسی طرح بدگمانی کا ایک سب سے بڑا علاج یہ بھی ہے کہ آدمی کو دوسروں کے عیبوں کی فکر کرنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنی چاہیے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو دوسروں کے عیبوں کو چھوڑ کر اپنے عیب تلاش کرتا ہے، کہ جو دوسرے کے عیبوں کو چھوڑ کر اپنے عیبوں کو تلاش کرتا ہے کہ کسی میں کچھ ہے یا نہیں ہے، مجھ میں اپنے آپ میں کیا ہے۔ تو اصل عقل مند یہ ہے، اور جو اپنے عیبوں کو چھوڑ کر دوسروں کے عیبوں کو ڈھونڈتا پھرتا ہے وہ حقیقت میں اندھا ہے، دل کا اندھا آدمی ہے، کہ جس کو اپنے عیب بھولے ہوئے ہیں اور دوسروں کے تلاش کرتا پھرتا ہے۔ تو یہ وہ اہم ترین چند کہ چیزیں ہیں کہ جس سے آدمی بدگمانیوں کا علاج کر سکتا ہے، اس سے بچ سکتا ہے۔ اور واقعی یہ بدگمانی کا موضوع بہت اہم ترین موضوع ہے اور بڑا خطرناک موضوع ہے، کہ جس بدگمانی کی وجہ سے اکثر و بیشتر تعلقات خراب ہوتے ہیں اور معاملات بگڑتے ہیں، اور بلکہ خاندان تباہ ہوتے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس کا علاج کرنے کی۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد ہماری دوسری حدیث ہے اور اس کو ہم مختصر انداز سے لیں گے۔ حدیث نمبر 32 ہے، عن معقل بن یسار قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو بندہ بھی جس کو اللہ تعالیٰ کوئی تھوڑی بڑی کوئی ذمہ داری دیتا ہے، اس کے ماتحت لوگ کرتا ہے، تو اپنے ماتحت لوگوں کو ان کے ساتھ دھوکہ بازی کرتا ہے، ان کے ساتھ بدخواہی کرتا ہے، اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، ان کے ساتھ بدخواہی کرتا ہوئے مر جاتا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو آپ مائیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ یعنی حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو بھی، کوئی بڑا آدمی ہو چھوٹا آدمی ہو، حکمران ہو یا گھر کا کوئی سرپرست ہو سربراہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی کوئی ذمہ داری دیتا ہے، اس کی سرپرستی میں کچھ لوگوں کو کر دیتا ہے، کچھ لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے ماتحت لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا، ان کی خیر خواہی نہیں کرتا، ان سے بدخواہی سے پیش آتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اور اسی حدیث کی بعد دوسری روایات بھی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ، یعنی آپ نے مزید وضاحت کی دوسری بیعت میں کہ ان کے ساتھ نصیحت سے پیش نہیں آتا،
خیر خواہی سے پیش نہیں آتا تو یہ آدمی نہ کہ صرف جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ لم یجد رائحۃ الجنہ، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس طرح صحیح مسلم کی روایت میں ہے ما من امیر یلی امور المسلمین، کہ کوئی بھی امیر حکمران مسلمانوں کا جو یعنی کہ ذمہ دار بنتا ہے، ثم لا یجہد لہم، پھر ان کے معاملات کو چلانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، ان کی خیر خواہی کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا، الا لم يدخل معهم الجنہ، تو ایسا امیر، ایسا حکمران جو ہے وہ ان مسلمانوں کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو یہ حدیث ہم کو ایک اور اہم بات کا اس کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر انسان ذمہ دار ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کوئی سرپرست ہے، اور ہر ایک کی سرپرستی کا، ہر ایک کی ذمہ داری کا اس سے سوال ہوگا۔ اور پھر آپ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ حکمران اپنی رعیت کا، اپنے ملک کے رہنے والوں کا سرپرست ہے، اس کو اپنے ملک کے ایک ایک فرد کا سوال ہوگا۔ اور اسی طرح ان کے گھر کا سرپرست، خامد جو ہے وہ گھر کا سرپرست ہے، باپ گھر میں رہنے والوں کا سرپرست ہے، اس کو گھر کی ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ اور عورت جو ہے وہ گھر کے اندر کی سرپرست ہے، گھر کے معاملات کی ذمہ دار ہے، اس کو اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ بلکہ اور تو اور آپ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ غلام بھی، جو کسی کا غلام ہوتے تھے، حتیٰ کہ وہ غلام بھی ذمہ دار ہے اپنے مالک کا، اپنے آقا کے مال کا، ان چیزوں کا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو کیا ہوا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سبھی ہی ذمہ دار ہو اور سبھی سے ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ اس لیے یہاں پر بھی اس حدیث کے اندر ما من عبد، کوئی بھی بندہ، چاہے وہ بڑا ہو، حکمران ہو، یا کوئی عام شخص ہو، کیونکہ ہر انسان دنیا میں رہتے ہوئے اس کے ماتحت یا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لوگ ہوتے ہیں، کسی کے نیچے زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے نیچے کم ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا شخص جس کے نیچے ماتحت کچھ لوگ ہیں، چاہے گھر کے افراد بھی کیوں نہ ہوں، تو ان کی جو ہے ان کی خیر خواہی نہیں کرتا، بلکہ وہو غاش لرعیتہ، غاش کے معنی ان کی بدخواہی کرتا ہے، اور بدخواہی کا معنی کہ ان کا حق ادا نہیں کرتا، ان کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں، ان کے حقوق کی ادائیگی میں، ان کو اللہ کے دین پر لگانے چلانے میں، اور ان چیزوں میں ان کو رہنمائی نہیں کرتا، اچھی چیزوں کی طرف ان کی رہنمائی نہیں کرتا، اور بری چیزوں سے ان کو بچاتا نہیں ہے، بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو کوئی بھی شخص جو ہے جس کے یہ معاملہ ہے، جس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، وہ سبھی کے سبھی جو ہیں ذمہ دار ہیں، اور ان کے اگر ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ ذمہ داریاں جو ہیں یہ کوئی عہدے منصب نہیں ہے کہ جس پر آدمی فخر کرے، یہ کوئی فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ مسئولیتیں ہیں۔ یہ عہدے منصب جو بھی ہوں، یہ مسئولیتیں ہیں، اور ان مسئولیتوں کے بارے میں حساب ہوگا۔ تو یہ نہ کہ انسان کے لیے کوئی فخر کرنے کی اور بڑا ہونے کی چیزیں ہیں، بلکہ اس کے اوپر ایسے ذمہ داریاں ہیں کہ جو مزید اس کے حساب کو سخت کرنے والی، اس کے حساب کو مشکل بنانے والی ہیں۔ تو چنانچہ اسی لیے آپ نے حکم دیا، اس بات کی یعنی کہ تعلیم دی کہ حکمران ہے، اگر امیر ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی رعایا کو، اپنی رعیت کے حوالے سے وہ ان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ان کی مال، ان کی عزت، ان کی جانیں، اور بلکہ سب سے پہلے ان کا دین اور ان کی عقل کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے، کہ دین کی حفاظت کرنے کے لیے ہر اس چیز سے لوگوں کو اس چیز کی تعلیم دے جس میں ان کو اللہ کے دین پر چلنا ممکن ہو، قرآن و سنت کی ان کو سمجھ بوجھ حاصل ہو، اللہ کا دین ان کو معلوم ہو، اور دین ان کو تعلیم بھی دے، دین پر ان کو چلائے بھی، اور چلنے کے لیے بھی ان کے لیے ایسے پروگرام، ایسے نظام رکھے، اور ان کی عقل کی حفاظت کرے ہر اس چیز سے جو عقلوں کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، چاہے وہ شراب نشے ہوں یا کوئی میڈیا کے موجودہ دور کے جو یعنی کہ بیہودیاں اور یہ چیزیں ہیں،
کہ جو لوگوں کو برباد کر رہی ہیں، بے حیائی پھیلا رہی ہیں، تو ان کی جانوں کو، ان کی مالوں کو، ان کی عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس کی ہر طرح کی کوششیں ہوں، اور اسی طرح لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے ہوں، ہر انسان کو اس کا حق ملے، مظلوموں کی مدد کی جائے، ظالموں کے ہاتھ روکے جائیں، اور دین کی حفاظت کے لیے کوششیں کی جائیں، بلکہ دین کے مزید غلبہ کرنے کے لیے کوشش ہو، اس پر لوگوں کو تعلیم و تربیت دی جائے، لوگوں کو اس پر جو ہے ترغیب دلائی جائے، اور لوگوں کے یعنی افیسروں کو ایسے لوگوں کو مقرر کیا جائے کہ جو پوری محنت کوشش کے ساتھ جو ہے ان کے معاملات کو نپٹائیں اور ان کے حقوق ادا کریں، اور جس طرح بتایا ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ سارے معاملات چلیں، تو یہی وہ حکمران ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن 7 طرح کے وہ لوگ ہیں جس دن اللہ تعالیٰ ان کو سایہ دے گا، جب اللہ کے سائے کے سوا کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سایہ، اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے کون ہے؟ الامام العادل، کہ اس میں عدل کرنے والا حکمران۔ اور اس کے برخلاف بدخواہی کیا ہے؟ کہ لوگوں کو دھوکہ دینا اور صرف اپنے مفادات کو مد نظر رکھنا، اور ان کے اوپر ظلم کرتے ہوئے ان کے مال ہتھیانا کسی نہ کسی طریقے سے، ٹیکسوں کے ذریعے سے جو بھی ہو، اور جو ہے ظالم قسم کے افیسر اور ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کر دینا، اور خوش آمدی اور صرف جو ہے اپنی حمایت کرنے والے لوگوں کو جو ہے ان کو آگے لانا، ان کو ذمہ داریاں دینا، بغیر اس چیز کو دیکھے کہ واقعی وہ اس کے اہل ہے یا نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر غداری مسلمانوں کے خلاف کیا ہے؟ کہ دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کوئی سازشیں کرنا، مسلمانوں کو دشمنوں کے حوالے کرنا، تو یہ ساری وہ غداریاں کے کرنے والوں کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کیا ہے۔ اور بات صرف یہاں پر حکمرانوں کی نہیں ہے، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے، ما من عبد، کوئی بھی بندہ، اس میں عام انسان بھی، کوئی کسی فرم کا مالک ہے، کسی کمپنی کا مالک ہے، اس کے ماتحت کچھ چند 100 یا 1000 لوگ ہیں، وہ ان کا ذمہ دار ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کی تربیت کرنا، ان کو اللہ کے دین پر لگانا چلانا اور برائیوں سے ان کو بچانا اس کا فرض بنتا ہے۔ جس طرح ان سے ڈیوٹی لیتا ہے، ان سے کام لیتا ہے، اس کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ان کے پورے حقوق ان کو دے، اور اسی طرح ان کے اندر اچھائی اور ان چیزوں کی ترغیب دے اور برائیوں سے ان کو بچانے کی کوشش کرے۔ اور اس طرح گھر کا سربراہ، اس کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کے معاملات کو دیکھنا، ان کو چلانا، اور گھر میں کوئی غلط چیزیں نہ چھوڑنا، غلط کام نہ ہونے دینا۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو باپ اپنے گھر میں کوئی ڈش انٹینے اور اس طرح کی بےہودگی کے آلات چھوڑ کر مر گیا، وہ انہی میں سے ہے جن کے بارے میں یہ حدیث ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ ایسے بدبختوں پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، کہ جو بھی اپنے گھر میں کوئی بےہودگی کے آلات، اور آج کل خصوصاً موبائلوں کی شکل میں، کہ جس میں ہر طرح کی بےہودگی اور گند ہوتا ہے، اور پتہ ہے کہ گھر والے بچے بڑے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے کان پر جون تک نہیں ریگتی، ان کو منع نہیں کرتا، تو یہ سبھی اس طرح کے لوگ جو ہیں اس حدیث میں، اس وعید میں شامل ہیں کہ جن کے اوپر جنت کو اللہ تعالیٰ حرام کر دیتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ حدیث جو ہے بہت یعنی کہ عظیم حدیث ہے، کہ جو انسان کو قیامت کے دن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب کے حوالے سے اس کو جگاتی ہے، اس کو تعلیم دیتی ہے کہ کس قدر ضرورت ہے انسان کو اپنی بھی اصلاح کرنے کی، اور اپنے ماتحت جو اس کے آس پاس لوگ ہیں ان کی بھی اصلاح کرنے کی، چاہے وہ حکمران ہو یا کوئی آفیسر ہو یا کوئی عام فرد ہو، گھر کا ذمہ دار ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ گھر میں عورت بھی اپنے گھر کے اندر کہ جو معاملات ہیں، گھر کے بچوں کے معاملات، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرنا، ان کی اچھائیوں برائیوں پر نظر رکھنا، یہ ساری چیزیں اس کی ذمہ داری ہے۔ نہ سمجھے کہ صرف باپ ذمہ دار ہے، بلکہ عورت کی اپنی جگہ پر الگ سے ذمہ داری ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حوالے سے الگ سے ذکر کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان معاشرے کا ہر فرد، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بڑا چھوٹا ہونے کا معنی کہ وہ بڑا یعنی کہ کوئی عہدیدار ہو یا کوئی عام شخص ہو، مرد ہو یا عورت ہو، غریب ہو یا امیر ہو،
کیسے بھی لوگ کیوں نہ ہوں، سبھی کے سبھی اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہیں، اور اپنے ماتحت یا ان کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کی اصلاح کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا، اور ان کے لیے رشت و ہدایت کے راستے ان کو دکھانا، برائیوں سے ان کو بچانا، یہ اس کا فرض بنتا ہے۔ اور جو اس پر توجہ نہیں دیتا، جس طرح کے بہت سے لوگوں کا آج حال ہے کہ سارا دن گدھے کی طرح اپنے کام پر جوتا ہوا ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ اولاد کہاں پر ہے، گھر کا ماحول کیا ہے، گھر میں کیا کیا بےہودگیاں چل رہی ہیں، اور کس طرح کے غلط کام ہو رہے ہیں، کیا شرک و بدعات ہو رہے ہیں، کیا بے حیائیاں بدکاریاں پھیل رہی ہیں۔ تو ان چیزوں پر جس کی نظر نہیں ہے، حقیقت میں اس کی موت آتی ہے اگر اسی حالت میں بغیر توبہ کیے ہوئے اور بغیر اس بگاڑ کی اصلاح کیے بغیر ہی مر جاتا ہے، تو الا حرم اللہ علیہ الجنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بدبخت کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اور جنت کا حرام ہونے کا لفظ ہی بڑا شدید لفظ ہے، اگرچہ قرآن و سنت کی دوسری دلیلوں کو دیکھا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ اگر آدمی توحید پرست ہے، شرک نہیں کرتا، تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ ایک نہ ایک دن جنت جائے گا۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اگر تو شرک کفر پر ایسی چیزوں پر چل رہا ہے خود بھی، اور بلکہ گھر والوں کو اس طرح کی بے ایمانیوں، بدکاریوں، بے حیائیوں پر چلا رہا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ لیکن اگر شرک و کفر نہیں ہے اور ویسے ہی اس نے چھوڑا ہوا اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہا، اور اسی یعنی کہ بدخواہی کی حالت میں مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا داخلہ حرام کر دیتا ہے کہ جو جنتی شروع میں ہی ابتداءً جنت میں داخل ہوں گے۔ ہاں، ایسے لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا اور جہنم میں ان کو سزا دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کی سزا کتنی لمبی ہے، کتنا عرصہ تک رہتی ہے، کیونکہ یہاں پر ان کا جرم صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں ہے، یہ وہ مجرم ہیں کہ جو اپنے ساتھ دوسروں کے بھی ذمہ دار تھے، ان کو بھی مجرم بنائے ہوئے تھے۔ تو ایسے مجرموں کی سزا دوسروں سے بڑھ کر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم میں رہیں گے اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ ان کو چاہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبیوں کی، رسولوں کی، اپنے نیک بندوں کی سفارشوں سے اور خود اپنے فضل سے چاہے تو ان کو نکالے گا، کہ جو کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال لے گا۔ لیکن جہنم سے نکل جائیں گے تو کوئی مشکل نہیں، ہم جو کم مرضی کرتے رہے، بلکہ جہنم میں جانا ہی ایسی بڑی آفت ہے، اور جہنم کا ایک لمحے کا عذاب ہی اتنی بڑی چیز ہے کہ جو انسان کے برداشت سے باہر ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں یہ حدیث اس بات کی تنبیہ کرتی ہے کہ کس قدر ضرورت ہے انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرنے کی، اور اپنے ماتحت لوگوں کے ان کے حوالے سے ان کی دیکھ بھال کرنے کی، اور ان کی خیر خواہی کرنے کی، ان کی بدخواہی سے بچنے کی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے رستوں پر دین پر چلانے کی، اور برائیوں سے ان کو بچانے کی۔ اور اسی میں بدخواہی کی سب سے بڑی شکل ہم کو جو نظر آتی ہے اس دور میں، کہ جب ہر کسی کی اپنی اولادوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایسے کالج، سکول، ایسے تعلیمی ادارے کہ جہاں پر صرف اور صرف ان کو دنیا ہی دنیا سکھائی جاتی ہے، اور دنیا کے اندر سکھانے کے ساتھ ساتھ بلکہ اللہ سے، اپنے رب سے ان کو باغی بنایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی دین کی تعلیم نہیں، کوئی قرآن و سنت کی تعلیم نہیں، کوئی وحی کی تعلیم نہیں۔ حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے بڑھ کر بدخواہ ہیں اپنے ماتحتوں کے، اپنے اولادوں کے، اپنے گھر والوں کے، کہ جنہوں نے صرف اپنی اولادوں کو دنیا کی حد تک ان کو چلا دیا، اس پر لگا دیا، اپنے رب کا ان کو باغی بنا دیا۔ تو کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑے بدخواہ ہیں کہ اگر اسی پر ان کی موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جنتیں ایسے بدبختوں کے لیے حرام ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ حدیث ہم کو تعلیم دیتی ہے کہ کس قدر انسان کو ضرورت ہے اپنے معاملات کو دیکھنے کی، اور اپنے ماتحتوں کے حالات کو دیکھنے کی، ان کو اللہ کے دین پر لگانے چلانے کی، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے ذمہ داریوں کو پورا کر سکے اور ان کے حقوق جو ہے وہ پورے ادا کر سکے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔